آگے ہم اگلے پروگرام پیش کرنے کے لیے نو چھیلا والا اور ان کے رفقا کو پیش کرتے ہیں. ایک مکالمہ ہے دین اور دنیا. جو دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے اس کے متعلق بہت ہی بہترین مکالمہ ہے. آپ حضرات دیکھیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس سے پہلے میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے. زندگی ایک ٹیسٹ ہے، خوشی کے وقت ریسٹ ہے، زیادہ سوچنا ویسٹ ہے. اسی لیے ریکویسٹ ہے کہ جیو اور جینے دو، یہی بیسٹ ہے، کیونکہ ہم خود ہی اس دنیا میں گیسٹ ہے، یعنی مہمان ہیں. بھائی ہنس بجائے ہنسنے کے اس کو سمجھے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا چچا یہ گٹری وٹری لے کر کہاں جا رہے ہو؟ سبزی کی منڈی لگی ہوئی ہے، سوچا کہ تمہاری چچی کے لیے کچھ سبزی لے آؤ. اس عمر میں پیدل جا رہے ہو، کوئی لڑکا وڑکا نہیں ہے کیا؟ بیٹا میرے دل کے حال مت پوچھ. بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب ہے، لیکن کہاوت ہے نا، سب ہوتے ہوئے بھی ایک نہ کام کا. یہی میری حالت ہے. چچا میاں آخر اولاد تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، آپ ان سے اتنے ناراض کیوں ہو؟ بیٹا ہم تو اللہ سے کہتے ہیں ایک دو پر نیک دو. بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب ملا کر ٹوٹل 24 ہے، لیکن ایک بھی کام کا نہیں. ساری رات کھانستا رہتا ہوں، ایک گولی تک نہیں دیتی. اگر تمہاری چچی نہ ہوتی تو ہم بھوکے ہی مر جاتے. توبہ توبہ، کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ بیٹا میرا بڑا بیٹا لندن میں وکیل ہے اور دوسرا بیوی کو لے کر دبئی میں ہے، اور میری خدمت کے لیے پوتوں کو رکھا ہے. کب سے ان کو سبزی کے لیے فون کیا ہے، ابھی تک نہیں آئے. رک بیٹا ابھی میں ان کو فون لگاتا ہوں. ہلو ہلو، کیا ہوا دادا جی؟ کہاں ہو تم لوگ؟ ارے بس 2 منٹ، آ ہی رہے ہیں. جلدی آؤ. ٹھیک ہے. کیا ہوا چچا جی؟ آتے ہی ہے وہ. کیا آپ نے کسی کو تعلیم نہیں دلوائی؟ بیٹا وہ دونوں ابھی انگلش اسکول میں پڑھتے ہیں. لو آ گئے. کہاں تھے تم لوگ؟ کب سے فون کیا ہے اور ابھی آ رہے ہو؟ ارے دادا جی کیا ہوا؟ دادا جی میں اسکول کی پڑھائی میں مشہور تھا. چچا آپ کو اور آپ نے اپنے پوتوں کو دین کی تعلیم نہیں دلوائی؟ بیٹا دین کی تعلیم دلوائی ہوتی تو کیا کرتے؟ بہت تو قاری یا تو مولوی بنتے، مسجد یا مدرسوں میں 5 سے 6 ہزار والی نوکری کرتے، خود کیا کھاتے اور اپنوں کو کیا کھلاتے. استغفر اللہ، یہ تو آپ کی بہت غلط سوچ ہے چچا. انگریزی پڑھے گا تو ہی کمائے گا، قاری یا مولوی بنے گا تو بھوکا ہی مر جائے گا. ذرا یہ دیکھو قاری صاحب آ رہے ہیں، ان سے پوچھیے ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے قاری صاحب، آپ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا میں مدرسہ ریاض الاسلام کے سالانہ جلسے میں جا رہا ہوں. قاری صاحب میں آپ کے مدرسہ ریاض الاسلام کے اس کلاس میں پڑھتا ہوں. یہ ہمارے چچا جان ہیں، ان کی یہ سوچ ہے کہ مولوی لوگ 5 سے 6 ہزار والی نوکری کرتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو کیا کھلاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ صرف آپ کی سوچ نہیں بلکہ اکثر لوگوں کی سوچ ہے. مولوی اور حافظ کچھ کھا پی نہیں سکتے، کھلانے پلانے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، روزی کا ذمہ اس نے اپنے ذمے رکھا ہے. دنیا کے امیر لوگ جیسے بڑے بڑے بیپاری، ڈاکٹر، انجینئر نہ تو کھلا سکتے ہیں نہ تو پلا سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں چچا؟ قاری صاحب بیٹا بیٹی نہ مانے تو ہم کیا کریں؟
देखिए चचा, अगर औलाद को दीन की तालीम दिलवाई होती तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हमारे दिन में तो माँ बाप की इज्जत करना सिखाते हैं। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप की फरमा बरदारी करोगे तो अल्लाह जन्नत में डालेगा, माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह दोज़ख में डालेगा। आई बात समझ में चचा? कुछ आ गई। चचा, आपको और आपके पोतों को दीन के मामले में कुछ तो मालूम होगा। क्या आप लोग ही मुसलमान हैं? हम भी मुसलमान हैं, हमें दीन आता है। पूछिए, आपको क्या पूछना है? अच्छा चचा, बताओ, गुस्ल के फर्ज ही सुना दो। गुस्ल के फर्ज 14 है। कौन कौन से? नंबर 1 लुंगी का उतारना, नंबर 2 बंडी का उतारना, नंबर 3 पूरे कपड़े निकाल कर नल के नीचे बैठ जाना। बस अस्तगफिरुल्लाह, ये सब सुनकर मुझे शर्म आती है। ये तो मेरा शागिर्द ही आपको बताएगा। बेटा सोहल, चाचा को गुस्ल के फर्ज सुना, कितने हैं और कौन कौन से? गुस्ल के 3 फर्ज है। नंबर 1 मुंह भर कर कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी न रह जाए। अच्छा बेटा, तुम बताओ, वुजू के कितने फर्ज हैं? वुजू के 8 फर्ज है। कौन कौन से? नंबर 1 मुसलमान का घर में पैदा होना, नंबर 2 दाढ़ी लंबी होना, नंबर 3 हाफिज या कम से कम कुरान पढ़ने वाला होना। बस अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें वुजू के फर्ज भी नहीं मालूम। बेटा मोहम्मद, उमेर को वुजू के फर्ज सुना, कितने हैं और कौन कौन से? वुजू के 4 फर्ज है। नंबर 1 पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक एक बार पूरा चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पाँव तखनों समेत धोना। अच्छा बेटा, तुम्हें नमाज पढ़नी आती है? यस कारी साहब। अच्छा बेटा, बताओ, हमें नमाज पढ़नी है और अगर पानी ना मिले तो क्या करना चाहिए? वो कारी साहब, आपने तो मुझे बहुत आसान सवाल पूछ लिया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पूछो, स्ट्रॉन्ग। नहीं बेटा, आप आसान सवाल का ही जवाब दे दीजिए। पानी ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? नमाज पढ़ने की छुट्टी, क्योंकि पानी के बगैर नमाज थोड़ी पढ़ी जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये है चाचा जान मुसलमान होने का सबूत। आपने अपने बच्चों को स्कूल का नॉलेज दिलवाया, दिन का नहीं। अगर दिन की मालूमात दिलवाते तो ऐसा मौका नहीं देखते। ये भी सवाल का जवाब हमारे मदरसे का तालिब इल्म देगा। बताओ यमान, अगर पानी ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? चचा, जब कभी ऐसा मौका हो कि पानी मैसर ना हो या पानी का इस्तेमाल करने से किसी बीमारी का अंदेशा हो या पानी तक पहुंचना मुश्किल हो तो हमें तयम्मुम करके नमाज पढ़ना है, कज़ा नहीं करना है। चाचा जान, आई बात समझ में? माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा, आज तुझे और ये कारी साहब को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज मुझे अच्छे से पता चल गया कि दुनियावी तालीम और दीनी तालीम में क्या फ़र्क है। आपको मालूम नहीं, पानी के दूध वाले मोहल्ले में एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा रियाजुल इस्लाम है। वहाँ हैवानियत से निकालकर इंसानियत के काबिल बनाया जाता है और हम भी चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को लेकर आए, बहुत फ़ायदा होगा, उनकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। कारी साहब, मैं भी आपके मदरसे में पढ़ना चाहता हूँ। चचा, देखा आपने, मदरसे की दीनी तालीम और दुनियावी तालीम अपने औलाद को देने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। और हाँ, सिर्फ दुनियावी तालीम अगर औलाद को दी तो याद रखना, हमारी औलाद ना माँ बाप की कदरों कीमत समझेगी, ना अखलाक और किरदार और अल्लाह के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म होगा, सिर्फ दुनिया की होकर रह जाएगी। फिर उनके आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा चाचा जान, आप अपने बच्चों की फिक्र करें और जल्द से जल्द इनको दीनी तालीम दिलवाएं। अगर इनकी दीनी तालीम में कोई खिदमत मेरे मुताल्लिक हो तो मुझे बतलाएं, मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। और हाँ, अभी तो आपके पोते अभी से इनका दाखिला हमारे मदरसा रियाजुल इस्लाम में करवा दे। और हाँ, आज हमारे मदरसे का सालाना जलसा है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को लेकर वहाँ आएँ, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हाँ बेटा, चलो चलते हैं।
اور آپ کا بہت شکریہ. ہاں ہاں چلو چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت خوب. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی چیزیں سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو دین سے بہت دور ہے. میں ایک جگہ کی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی تھی جو 30 سال ہو چکی تھی جس کی عمر, اور ایجوکیشن پڑھی لکھی, بلکہ ڈاکٹر لڑکی تھی, ڈاکٹر. جب اس کو اللہ کے راستے میں جب گئی تھی تو اس کو پوچھا گیا کہ بتاؤ غسل کے فرائض کس نے ہیں, تو اس نے یہی کہا کہ غسل کے فرائض 5 ہے. تو اس نے وہی سب سنا دیا. یقین کرو کہ وہ لڑکی اس نے خود وہ آنکھوں سے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں 30 سال کی میری عمر ہو گئی, میں ابھی تک پاک ہوئی نہیں. اب سوچو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان لڑکیاں جن کو غسل اور فرائض نہیں معلوم, وضو کے فرائض نہیں معلوم, اور نماز اور غسل کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا فریضہ ہے اس کو سیکھنا چاہیے. دینی تعلیم کو ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے. چاہے ہم چھوٹے بچے نہیں ہیں, بڑے ہو گئی تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے مدرسے کے, ہمارے مسجد کے جو امام ہیں یا مدرسے میں اساتذہ ہیں ان سے سیکھیے. دنیا کی تعلیم کے لیے ہم کیا نہیں کرتے. آپ نے سنا ہوگا اس پروگرام کے اندر کہ اپنے بچے سارے لوگ دور دور ہے لیکن پوتوں سے کام لے رہے. آج یہی حال ہو چکا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جلد سے جلد اپنے بچوں کے لیے ایک دینی مدارس کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. سمیہ بیراوالا کی طرف سے 100 روپے. ڈاکٹر سائستہ یعقوب والا کی طرف سے 100 روپے. مرحوم اسماعیل بھائی چاول والا کی طرف سے 500 روپے جلسے کے لیے. روحان دودھ والا کو حافظ گلاب علی کی طرف سے 500 روپے. مرحوم عرفان بھائی میور کے ایصال ثواب کے لیے استادوں کے لیے 500 روپے. مرحوم عثمان بھائی الائچی والا کی طرف سے 100 روپے استادوں کے لیے. حاجی نذیر بھائی رسول بھائی سلار کی طرف سے 500 روپے استاد کے لیے اور 500 روپے جلسے کے لیے. سائمہ بلّہ والا کی طرف سے 200 روپے استادوں کے لیے. ہمدان ابو جی والا کی طرف سے 100 روپے پروگرام کے لیے. عرفان بھائی بادامی کی طرف سے 500 روپے استادوں کے لیے. عتیق بھائی خبی والا کی طرف سے 100 روپے پروگرام کے لیے. حافظ آصف صاحب کے والد صاحب کی طرف سے 200 روپے پروگرام میں کے لیے. زینب باپا کی طرف سے 500 روپے جلسے کے لیے. نصر بھائی کنواں والوں کی طرف سے 200 روپے جلسے کے لیے. ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے 200 روپے پروگرام کے لیے. سفیان فاروق بھائی پٹیل کی طرف سے 100 روپے پروگرام کے لیے, 100 روپے استادوں کے لیے. نفیسہ ٹھیوا والا کی طرف سے 200 روپے استادوں کے لیے. صدیق بھائی سلیم بھائی بادامی والا کی طرف سے 500 روپے پروگرام کے لیے. ایک مسلم بھائی کی طرف سے 20 روپے. حاجی عبدالرشید بنگڑی والا کی طرف سے وہ شہر محبت نعت پڑھنے والے احمد کو 500 روپے. مرحومہ شگرا بی بی بلّہ والا کے ایصال ثواب کے لیے 1000 روپے استادوں کے لیے. حاجی بھائی فریج والوں کی طرف سے 100 روپے پروگرام کے لیے. سہیل بھائی سکا والا کی طرف سے 200 روپے پروگرام کے لیے. مرحومہ نور بی بی اشرف بھائی صاحب کی طرف سے 1000 روپے پروگرام کے لیے. مرحومہ مدینہ بی بی الائچی والا کے ایصال ثواب کے لیے 100 روپے پروگرام کے لیے, 100 روپے استادوں کے لیے. مرحومہ کالا ماما کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے 100 روپے پروگرام کے لیے. مرحوم غلام محمد میتر والا کے ایصال ثواب کے لیے 200 روپے استادوں کے لیے. محمد حسین بھائی جوجن والا کی طرف سے 200 روپے پروگرام کے لیے. حافظ آصف صاحب کی والدہ کی طرف سے 200 روپے پروگرام میں شریک ہونے والے بچوں کو دیے گئے ہیں. فجزاکم اللہ خیر احسن الجزا. اسی طرح حافظ ہونے والے اور مومنہ کورس پورے کرنے والی 3 بچیوں کو اور تینوں بچوں کو حافظ عبدالرشید صاحب کے والد صاحب کی طرف سے 500 روپے حافظ ہونے والے بچوں کے لیے اور 500 روپے بچیوں کے لیے. اور میری طرف ہمارے والد صاحب کی طرف سے 500 روپے حافظ ہونے والے بچوں کے لیے اور 500 روپے مومنہ کورس پورا کرنے والی بچیوں کے لیے. مولانا سہیل صاحب کی طرف سے ایک جوڑ کپڑے بچوں کے لیے اور ایک جوڑ کپڑے بچیوں کے لیے دیے گئے ہیں. فجزاکم اللہ خیر احسن الجزا. اگلے پروگرام کے لیے میں تنزیلہ پٹیل اور ان کی سہیلیوں کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور دعائیہ اشعار پیش کرے. جی شروع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر پہ جھکائے گا. نہیں مایوس ہے رب سے ہمیں بھی وہ نوازے گا. غموں کے بوجھ کو ایک دن خدا ہم سے اتارے گا. کبھی بھی خوف نہ کھانا اندھیروں کے چمکنے سے. کبھی بھی خوف نہ کھانا اندھیروں کے چمکنے سے. دیا ہوگا امیدوں کا خدا اس کو جلائے گا. دیا ہوگا امیدوں کا خدا اس کو جلائے گا. نہیں مایوس ہے رب سے ہمیں بھی وہ نوازے گا. غموں کے بوجھ کو ایک دن خدا ہم سے اتارے گا. اگر دل ٹوٹ جاتا ہے امیدیں بر نہ آنے سے. اگر دل ٹوٹ جاتا ہے امیدیں بر نہ آنے سے. نہ غم محسوس کرنا تم خدا دل میں سمائے گا. نہ غم محسوس کرنا تم خدا دل میں سمائے گا. نہیں مایوس ہے رب سے ہمیں بھی وہ نوازے گا. غموں کے بوجھ کو ایک دن خدا ہم سے اتارے گا. کبھی روتا ہوا چہرہ خدا کے در پہ لے آؤ. کبھی روتا ہوا چہرہ خدا کے در پہ لے آؤ. میرے رب کی قسم ہے یہ خدا تم کو ہنسائے گا. میرے رب کی قسم ہے یہ خدا تم کو ہنسائے گا. نہیں مایوس ہے رب سے ہمیں بھی وہ نوازے گا. غموں کے بوجھ کو ایک دن خدا ہم سے اتارے گا. گناہوں کے سمندر تم لیے گھر رب کی آؤ. گناہوں کے سمندر تم لیے گھر رب کی آؤ. گناہ کتنے بھی ہو چاہے خدا ان کو چھپائے گا. گناہ کتنے بھی ہو چاہے خدا ان کو چھپائے گا. نہیں مایوس ہے رب سے ہمیں بھی وہ نوازے گا. غموں کے بوجھ کو ایک دن خدا ہم سے اتارے گا. بھٹک جاؤ کہیں گر تم خدا سے پوچھ لینا بس. بھٹک جاؤ کہیں گر تم خدا سے پوچھ لینا بس. محبت ماں سے بڑھ کر ہے خدا رستہ بتائے گا. محبت ماں سے بڑھ کر ہے خدا رستہ بتائے گا. نہیں مایوس ہے رب سے ہمیں بھی وہ نوازے گا. غموں کے بوجھ کو ایک دن خدا ہم سے اتارے گا. فقط ایک بار تو دل سے خدا کو مان کر دیکھو. فقط ایک بار تو دل سے خدا کو مان کر دیکھو. جہاں میں مشک عنبر سے خدا تم کو مکائے گا. جہاں میں مشک عنبر سے خدا تم کو مکائے گا. نہیں مایوس ہے رب سے ہمیں بھی وہ نوازے گا. غموں کے بوجھ کو ایک دن خدا ہم سے اتارے گا. خدا کی ماں
वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह, बहुत खूब। अब हमारे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है, तो अगले प्रोग्राम को पेश करने के लिए मैं अफसाना मलिक और उनके रुफ़का को, उनकी सहेलियों को दावत पेश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द आए और गिबत के उन्वान पर मुकालिमा पेश करें। अल्ताफ़ भाई बदामी की तरफ से 100 रुपये प्रोग्राम के लिए, हमदान सकावाला की तरफ से 200 रुपये प्रोग्राम के लिए, उस्मान भाई बोदूवाला की तरफ से 500 रुपये जलसे के लिए, जुबैर भाई बिल्लावाला की तरफ से 500 रुपये उस्तादों के लिए, अरबाज राजाजी की तरफ से 100 रुपये उस्तादों के लिए, हानी फास्ट फूड वालों की तरफ से 100 रुपये प्रोग्राम के लिए, मरियम बीबी कालू भाई बिल्लावाला की तरफ से 200 रुपये प्रोग्राम के लिए, एक मुस्लिम भाई की तरफ से 100 रुपये प्रोग्राम के लिए, रेशमा खब्बीवाला की तरफ से 100 रुपये उस्तादों के लिए, सुफियान भाई खब्बीवाला की तरफ से 100 रुपये उस्तादों के लिए, हाफिज शाकिर साहब की तरफ से मोहम्मद मियाँ जी को 200 रुपये, अक्सा मेतरवाला को हाफिज अम्मार साहब की तरफ से 200 रुपये, तंजिला पटेल को मोइन यूनुस भाई पटेल की तरफ से 300 रुपये, तंजिला पटेल को यूनुस भाई कोलीवाला की तरफ से 500 रुपये मौसूल हुए हैं। फजज़ाकुमुल्लाहु खैर अहसनल जज़ा। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अफसाना मलिक और उनके शुरका जल्दी आ जाओ। बैठ जा बद्दा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हजरात, ज़ुबान बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसकी हिफाजत की तलकील किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़ुबान है जो चुगली करती है, यही वो ज़ुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़ुबान है जो लोगों को बुरा भला कहती है, और यही वो ज़ुबान है जो लोगों के मोहब्बत में दरार पैदा करती है, और यही वो ज़ुबान है जो गिबत करती है, और यही वो ज़ुबान है जो लोगों को गाली देती है। ताज्जुब है हमें कि हम सब इसको गुनाह ही नहीं समझते। गिबत भी एक ऐसा गुनाह है जिसमें हर कोई शामिल है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसलिए आप लोगों के सामने हमारे मदरसे के कुछ तालिबात गिबत के मुतालिक मुकालिमा पेश करेंगी। उम्मीद है कि आप लोग पूरी तवज्जो से सुनेंगे और जो सुनेंगे उस पर अमल भी करेंगे। अल्लाह हम सबको गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आओ आओ, बहुत टाइम के बाद आए, बैठो बैठो। अरे बहन, ये कौन है? अरे ये हमारे मेहमान हैं जो आज ही आए हैं, बड़े दीनदार हैं और ये आलिमा भी है। हमारा और इनका घर जैसा ताल्लुक है। अरे यार, मैं तो बातों बातों में खैरियत पूछना ही भूल गई। क्या आप खैरियत से हो? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे। वक्त पूरा करके अब तो दुनिया से जाना है। अरे यार, तुमको तो अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है और तुम्हारा खुद का भी घर है और तुम्हारा बेटा भी बहुत अच्छा कमाता है और फूलों की तरह सुंदर तुम्हारी खिदमत के लिए बहू भी है, और तुमको क्या चाहिए? खामोश रहो खामोश, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कैसा बेटा और कैसी बहू, इनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास भी नहीं है। किस हाल में है, क्या खा रहे हैं, तबीयत कैसी है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। वो लोग हमको बहुत समझते हैं और सोचते हैं कि कब इनसे छुटकारा मिले। और बहू का तो पूछना ही नहीं, वो तो इस घर की मालकिन है, हम उसे नहीं, वो हमें इस घर में लाई है, ऐसा वो समझती है। सुबह में 11 बजे तक सोने का, न घर में सफाई करने की, उनके बच्चों की चाय भी मुझे बनानी पड़ती है। रात को 2 बजे तक सोने का नहीं, मोबाइल में इंस्टाग्राम देखने का, और उसको कुछ कहूँ तो बारिश की तरह मुझ पे बरस जाती है। मेरा बेटा अगर मेरे लिए कोई चीज़ लाए तो उसके पेट में दर्द होता है, और उसके मायके वालों के लिए कुछ लाए तो नखरे दिखाने के, ऐसा लाने का वैसा लाने का। उसके घर वालों ने उसे कुछ सिखाया ही नहीं
है, कुछ काम की नहीं है, एक नंबर की चुड़ैल है चुड़ैल। और खाने का हाल तो पूछना ही नहीं, चाय बनाएगी तो जैसे काली अमास की रात, और दाल बनाएगी तो जैसे पीला पानी, और चावल बनाएगी तो जैसे खाओ वैसे ही पेट पे दुखावा हो जावे। और उसको कुछ कहूँ तो तैयारी में उसके घर वालों को फोन करके 2 की 4 करती है, रोने बैठ जाती है, और वैसी हो जाती है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। सारी की सारी गलती तो मेरी ही है, ऐसी बहू किसी को भी ना मिले। अरे यार, इतना सारा तेरी बहू करती है तो तू अपने बेटे को क्यों नहीं कहती? अरे बहन, जो कहती भी हूँ तो मेरा बेटा भी मेरा ही कसूर निकालता है, बहू के सामने उसकी कुछ भी नहीं कर चलती। आज के मर्द बहुओं के गुलाम बन गए हैं, गुलाम। बस अब तो जैसे तैसे जिंदगी निकाल ली है। अरे यार, मैं तो तुझे चाय का पूछना ही भूल गई, तो यहाँ बैठ मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, अच्छा चल, मैं तेरी मदद के लिए आती हूँ। अच्छा चल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपा खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र है। आपा कब तशरीफ लाए? मैं सुबह से आई हूँ। और तू ये किताब और बुर्खा पहनकर कहाँ गई थी? आपा, मैं आज रात को मेरे मदरसे का जलसा है, उसकी तैयारी के लिए गई थी। तुम कौन से मदरसे में पढ़ती हो? मैं मदरसा रियाजुल इस्लाम पानीगेट में पढ़ती हूँ। ठीक है, आप वहाँ क्या करती हो? आपा, मैं अभी कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, और हमारे वहाँ बड़ी लड़कियों का भी मदरसा चलता है। आपने मेरी मम्मी से मुलाकात की? हाँ, वो अभी किचन में है। ठीक है आपा, आप हमारे आज रात के जलसे में आना, मैं जलसे की तैयारी के लिए जाती हूँ। ठीक है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुना आपने? ये थी सास और उसकी पड़ोसन, कैसे अपनी बहू के बारे में गीबत कर रही थी। ऐसा ही है हमारे माशरे का हाल, फिर घर घर नहीं रहते, खोखले बन के रह जाते हैं। चलो आगे देखो अब कैसे अपनी बहू अपनी सास की तारीफों के फूल बांध रही है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेहमान कौन है? अरे, ये हमारे बहुत करीब के मेहमान हैं, आज ही आए हैं। बड़े दीनदार है और आलिमा भी है। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ और नहीं भी हूँ। ये कैसी दरमियानी बात करती हो? जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ है? तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे सर पर सास का साया है। कैसी खुशकिस्मती की रट लगा रखी है, वो भला कैसे चैन से रह सकती है जिसकी सास मेरे जैसी हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। रुए जमीन की तारीख में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम है? नहीं, वो सारे इंसानों की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि उनकी सास और ननद नहीं थी। तुम अपनी सास से इतनी क्यों परेशान हो? वो सास है, परेशानियों का घर है, हमेशा नाक चढ़ाए रहती है। मैं खाऊं तो परेशान, मैं सोऊं तो परेशान, मैं बैठूं तो परेशान, मैं उठूं तो परेशान, मैं कुछ बोलूं तो परेशान, मैं कुछ काम करूं तो पेट दुखना शुरू हो जाता है। मेरी सास ने मेरी नाक में दम करके रखा है। घर में खर्चा गिन गिन कर करती है और घर में सामान भी जरूरत से कम लाती है। एक नंबर की कंजूस है, कंजूस। अब तुम ही बताओ मैं उसका क्या करूं? घर में मेरी सास की वजह से चैन सुकून गायब हो गया है। तुझे अच्छा है? क्या अच्छा है? मुझे तो जरा बराबर भी चैन सुकून नहीं है। मेरी एक ननंद है जो घर पर रहती है, दिन और रात मेरा सर पका के रखती है। मैं तो नौकरानी बन गई हूँ, उसका भी काम करो और उसके बच्चों का भी, और उसके 1000 नखरे होते हैं। ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। कभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, अभी तो मेज़ बनाना भी खत्म नहीं हुआ। उससे पहले मेरी ननद और उसके बच्चे सारा बना बनाया हुआ खाना खत्म कर देते हैं। मुझे खाना हो तो दूसरा बनाना पड़ता है, नहीं उनका बचा कुचा मुझे खाना पड़ता है। उनका हर काम करना पड़ता है। मेरे घर में वो मेरे लिए बोझ है, बोझ। रुकैया आपा, आप अभी तक यहीं बैठी है? हाँ, ये तुम्हारी बहू और उनकी सहेली सुमैया आई थी तो मैं उनके साथ में बैठी थी। अच्छा, ये लो चाय पियो। चाची आप बैठो, मैं सुबह से घर में हूँ और देख रही हूँ कि किसी के अंदर भी आपस के अंदर मोहब्बत नहीं दिख रही। बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? चाची, मैंने सुबह से आपको और ये चाची को आपकी बहू के बारे में बुरा भला कहते सुना और बाद में
آپ کی بہو اور سمیہ بہن نے آپ کی اور ان کی ننند کی برائی کی، بس ہماری زبان میں شکایت زیادہ ہے، زبان کے گناہ ہم بہت کثرت سے کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم عورتوں کی بہت بری عادت ہو گئی ہے، جہاں دو چار جمع ہو وہاں ایک دوسرے کی چگلی کرنا، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا، یہ سب ہماری طبیعت کا حصہ بن چکی ہے۔ ہم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، ہم سب غیبت کے گناہ میں مبتلا ہے۔ ارے اپا، ہم تو حقیقت ہی بیان کر رہے تھے، ہم کہاں غلط کہہ رہے تھے، تو غیبت کیسے ہوئی؟ ارے بہن سنو ذرا، کان کھول کر سنو۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ اس کی پیٹھ پیچھے کوئی برائی کرنا، اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو تم اس پر بہتان باندھ رہی ہو۔ غیبت اور بہتان بہت بڑے گناہ ہے۔ غیبت کے بارے میں قرآن شریف میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِلَىٰ آخِرِهِ، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، اور اللہ سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ناک کے بل یا زبان کے بل گرایا جائے گا۔ یہ گناہ دیکھنے میں بہت معمولی لگ رہا ہے، لیکن جب ہمیں گناہ کی عادت ہو جائے گی تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ ہماری آخرت کیوں برباد ہوگی؟ کیونکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے۔ اگر ہم نے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی ہے تو ہماری نیکیاں اسے دے دیں گے، اور اگر ہماری نیکیاں ختم ہو گئی ہے تو اس کے گناہ ہم پر ڈال دیے جائیں گے۔ وہاں کی نیکیاں ہمارے لیے بہت قیمتی ہوگی، وہاں نہ تو ماں بیٹے کی ہوگی نہ تو باپ بیٹے کا ہوگا، سب لوگ اپنے نفسا نفسی کی حال میں ہوگے۔ اللہ ہم سب کو حساب کتاب سے حفاظت فرمائے اور اس کے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آپا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے تو ہماری آنکھوں پر لگی پٹی کھول دی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ایک گناہ ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ ہم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے۔ یہ سب باتیں سن کر بڑا احساس ہوا۔ ارے ابا، مجھے آپ کی باتوں کو سن کر احساس ہوا کہ میں اتنی بڑی غلطی میں مبتلا تھی، اتنے بڑے گناہ کو میں ٹائم پاس کا ذریعہ سمجھتی تھی۔ اب سے میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کسی کے پیٹھ پیچھے برا نہیں بولوں گی۔ محترم حضرات، دیکھا آپ نے اور سنا آپ نے کہ کس طرح بہو ساس کی اور ساس بہو کی دوسروں کے سامنے غیبت اور ایک دوسرے کی برائی کر رہی تھی، اور ساس اور بہو اس کے ذریعے اپنی اور اپنے گھر کی اور گھر والوں کی بے عزتی کر رہی تھی۔ اور آج کل یہ بیماری معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ساس کے دل میں بہو کی محبت اور بہو کے دل میں ساس کی محبت پیدا نہیں ہونے پاتی۔ لہٰذا اگر ہمارے گھر کو باغ بنانا ہو اور خوشیوں کا گھر بنانا ہو تو اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں میں سے غیبت کے گناہ سے توبہ کرو اور ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھو، گھر خوشگوار اور زندگی پرسکون بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اب اگلے پروگرام کے لیے میں ہم فاطمہ بدامی والا اور ان کے سہیلے کو پیش کرتے ہیں کہ جلدی سے آئے اور رمضان المبارک کے عنوان پر نظم پیش کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری زبیر صاحب بھوپالی کو سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خوشی راحت مسرت لے کے رمضان آنے والا ہے، دل مسرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے، خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے، سجیں گے ہوٹ پر پھر سے تلاوت کے محافل بھی، تہجد بھی پڑھیں گے خوب کثرت سے، نوافل بھی جگیں گے وہ مسلمان جو مہینوں سے ہے غافل بھی، مسلمان کے بڑھیں گے پھر مقامات و منازل بھی، خدا کی خاص قربت لے کے رمضان آنے والا ہے، دل مسرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے، خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے، سراپا پاکی بازی کا مہینہ مسلمانوں ہے، شان امتیازی کا مہینہ مسلمانوں، کرم کا دل نوازی کا مہینہ مسلمانوں، کہ پھر تقویٰ کے غازی کا مہینہ مسلمانوں، شرافت کا طہارت کا مہینہ آنے والا ہے، دل مسرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے، خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے، چلے گی پھر ہوا عالم میں ہر سو خاص برکت کی، گھٹا چھائے گی ہر سو پھر خدا کی خاص رحمت کی، صدا گونجے گی پھر ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی، فضا پھر ہوگی عالم میں عبادت ہی عبادت کی، سعادت ہی سعادت لے کے رمضان آنے والا ہے، دل مسرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے، خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے، ادائے لن ترانی کا مہینہ پاک رمضان ہے، مکمل پارسائی کا مہینہ پاک رمضان ہے، خصوصی مہربانی کا مہینہ پاک رمضان ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ پاک رمضان ہے، کہ بخشش کی بشارت لے کے رمضان آنے والا ہے، دل مسرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے، خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے، کبھی سحری کے منظر تو کبھی افطار کے منظر، مساجد میں عبادت کے ہنسی انوار کے منظر، کہیں دولت کی قربانی کہیں ایثار کے منظر، اے جعفر 400 پھر ہوں گے روزے دار کے منظر، سخاوت ہی سخاوت لے کے رمضان
ماشاءاللہ دوستو، اب بلا تاخیر و تمہید کے اب ہم جس مہمان کے لیے ہم بہت زیادہ انتظار کر رہے تھے، وقت کم ہے، ہم جناب مولانا جناب قاری زبیر صاحب بھوپالی داماد برکاتہم العالیہ کو ہم دعوت پیش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد آئے، تشریف لائے اور سامعین کو اپنے نعت یا پاک سے سرفراز فرمائے۔ رونق اسٹیج، معزز و مبجل علماء کرام، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اگر آپ حضرات تک میری آواز پہنچی ہے، میں نے آپ حضرات کو سلام کیا ہے، ایک مرتبہ پھر سلام کرتا ہوں، محبت سے سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اب ایسا محسوس ہوا کہ بڑودہ میں ہے، تھوڑی دیر پہلے تو لگ رہا تھا قبرستانی میں ہے، کیونکہ بڑودہ کافی مرتبہ یہاں پر آنا ہوا ہے، بڑے ہی زندہ دل لوگ یہاں رہتے ہیں۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں مشفق کرم فرما جناب حضرت مولانا مفتی عرفان صاحب فلاحی داماد برکاتہم العالیہ کا، جن کے حکم پر یہاں حاضری ہوئی ہے۔ حالانکہ میرا کہیں اور پروگرام تھا، لیکن چونکہ حضرت سے تعلق ایسا ہے کہ سارے پروگراموں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں۔ اور الحمدللہ ایک بات اور کہوں کہ یہاں میرا چلہ مکمل ہوا ہے۔ چلہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ لگاتار 40ویں رات ہے آج جو پروگرام ہے یہاں پر۔ 10 جنوری سے تقریباً سفر میں نکلا ہوا ہوں، اور روزانہ کوئی شب ایسی خالی نہیں رہی جہاں ہندوستان کے کسی خطے میں پروگرام نہ ہوا ہو۔ تو اس وقت گویا کہ گلے میں بہت درد ہے، تھکن بھی ہے۔ اگر آپ حضرات کچھ سنیں گے اچھی محبتوں کے ساتھ تو میں سناؤں گا، مجھے فوراً یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ سنیں گے آپ حضرات انشاءاللہ؟ بالکل انشاءاللہ۔ جی تو ہاتھ اٹھا کر بتائیں ایک مرتبہ کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ سب سنیں گے؟ چلیے بالکل قاری صاحب، تو تھوڑا بول کے سنیں گے تو کچھ انشاءاللہ پڑھنے میں مزہ آئے گا، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ ہی کے انتظار میں بیٹھے ہیں قاری صاحب۔ جزاک اللہ، آپ نے اتنے انتظار کیا۔ 15-20 منٹ کے اندر میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ ایک دعائیہ مناجات ہے، اس کے 2-3 شعر سماعت کریں، اس کے بعد ایک نعت کے 2-3 شعر، پھر مکمل کلام پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ مطلب پیش کر دے رہا ہوں، یہ دعائیہ نظمیں، اس پر ضرور آمین کہیں۔ تمامی علماء اکرام کو شریک کرتا ہوں۔ یہاں جب آیا نوجوانوں نے بہت اچھا استقبال کیا، اللہ تعالیٰ تمام ہی نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ بہت خوشی ہوئی، حضرت مفتی صاحب کی سرپرستی میں سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو سلامت رکھے۔ مطلب پیش کر دے رہا ہوں، اس مکتب کا پروگرام سن کر بے انتہا خوشی ہوئی ہے، اللہ سبھی بچوں کو کامیاب فرمائے۔ سماعت کریں، مطلب پڑھ دے رہا ہوں، تھوڑی آواز بڑھا دیجئے۔ مائک آپریٹر کہاں ہے؟ پیچھے ہیں؟ یہ سب ٹھیک ہے، ریپیٹ صرف والیوم بڑھائیے آپ، باقی سب ٹھیک ہے۔ اور بس گزارش ہے تھوڑا خاموشی کے ساتھ سنیے، آپ بچوں سے خصوصی گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنیں۔ ارشاد ہو قاری صاحب۔ کہ مولا میرے اتنا تو، مولا میرے اتنا تو دعا میں اثر ہو، مولا میرے اتنا تو دعا میں اثر ہو، مولا میرے اتنا تو، یہ مولا میرے اتنا تو دعا میں اثر ہو، مولا میرے اتنا تو دعا میں اثر ہو۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، اب تو میری قسمت میں، اب تو میری قسمت میں مدینے کا سفر ہو،
اب اللہ آمین آمین ثم آمین. میری قسمت میں مدینے کا سفر ہو مولا میرے تنا تو. اب یہ شعر بطور خاص سماعت کریں. موت ایک حقیقت ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، لیکن ایک ایسی موت جس کی تمنا ہر ایمان والا کرتا ہے. یہ شعر بطور خاص سماعت کریں اور سب اپنے آپ کو اس شعر میں خیال کرتے ہوئے آمین ضرور کہیں. عطا کرے. اب تو میری قسمت میں مدینے کا سفر ہو مولا میرے اتنا تو. اے موت تو لے جانا میری روح وہیں سے. آمین. اے موت تو لے جانا میری روح وہیں سے. اے موت تو لے جانا میری روح وہیں سے. جب مسجد نبوی میں جب مسجد نبوی میں میرا سجدے میں سر ہو. آمین. جب مسجد نبوی میں میرا سجدے میں سر ہو مولا آمین. میرے اتنا تو. اور لڑنا ہی اگر دشمن اسلام سے تم کو لڑنا ہی اگر دشمن اسلام سے تم کو خالد سا کلیجا ہو خالد سا کلیجا ہو علی جیسا جگر ہو خالد سا کلیجا ہو علی مقرر عطا کرے گا. جیسا جگر ہو مقرر عطا کرے گا. لڑنا گے اگر دشمن اسلام سے تم کو لڑنا ہے اگر دشمن اسلام سے تم کو خالد سا کلیجا ہو علی جیسا جگر ہو مولا مولا میرے اتنا تو دعاؤں میں اثر ہو. اب تو میری قسمت میں مدینے کا سفر ہو مولا میرے اتنا تو. سجدے میں سر ہو یہ شعر ایک مرتبہ مقرر. جزاک. اے موت تو لے جانا میری روح وہیں سے. اے موت تو لے جانا میری روح وہیں سے. جب
مسجد نبوی میں میرا سجدے میں سر ہو، مسجد نبوی میں میرا سجدے میں سر ہو مولا۔ بہت ماشاء اللہ، بہت خوب قاری بھائی، صاحب۔ یہ ایک نعت پاک مکمل پیش کر دے رہا ہوں، اس کے بعد جو طلبہ حفاظ ہوئے ہیں ان کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے میں کچھ اشعار پڑھوں گا۔ بالکل عطا کرے قاری صاحب، واہ بھائی نعت سنیں، تصورات میں عجیب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، قلم انگرائی لیتی ہے سخنور جاگ جاتے ہیں، خدا کے واسطے ذوق سماعت کا وضو کر لے، نبی کی نعت سن کر تو مقدر جاگ جاتے ہیں۔ واہ واہ ماشاء اللہ، بہت مولانا خوب۔ مسیح اللہ صاحب ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے ان کو، بہت اچھی نظامت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو پروگرام ہوا تھا نعتیہ صاحب کا، بہت خوبصورت نظامت کی تھی، اللہ سلامت رکھے۔ میں نعت پاک بہت مقبول ہوئی الحمدللہ، ان دنوں جہاں جاتے ہیں اسی کی فرمائش ہے، اس کو پڑھ دے رہا ہوں، اس میں سب کچھ انشاءاللہ آ جائے گا۔ عطا اس کے کرے بعد میں قاری جاتا صاحب۔ ہوں کہ نہ چھو سکیں گے زمانے کے غم مدینے میں، انشاءاللہ نہ چھو سکے گے زمانے کے غم مدینے میں، نہ چھو سکیں گے زمانے کے غم مدینے میں، کہ نہ چھو سکیں گے نہ چھو سکیں گے زمانے کے غم مدینے میں، خدا کا خاص ہے لطف و کرم مدینے میں، خدا کا خاص ہے لطف و کرم مدینے میں۔ ماشاءاللہ، پڑھتے رہیے جتنے بھی حجاج موجود ہیں اس شعر میں بطور خاص شامل ہیں۔ انشاءاللہ۔ بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے اللہ 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 کہ بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، کہ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ایک حشر سا باپا ہے، ایک حشر سا باپا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، قبلہ تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، قبلہ تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، جنت تیری گلی میں، روضہ تیری گلی میں، روضہ تیری گلی میں، بھلا تیری رفعتوں کو کوئی کیا سمجھ سکے گا، بھلا تیری رفعتوں کو کوئی کیا سمجھ سکے گا، لگتا ہے قدسیوں کا، لگتا ہے قدسیوں کا پہرا تیری گلی میں، پہرا تیری گلی میں، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، باغ بہشت کا ہے، باغ بہشت کا ہے نقشہ تیری گلی میں، نقشہ تیری گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ایک حشر سا باپا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں، کہ بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے
والے بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے بہت سکون ہے خدا کی قسم مدینے اللہ اکبر بہت سکون سبحان اللہ قاری صاحب، ہے ماشاء اللہ، خدا بہت خوب۔ کی قسم مدینے میں بہت سکون ہے خدا کی قسم مدینے میں زندہ باد قاری صاحب، زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا۔ آخری شعر میری ایک تمنا ہے، میری ایک دعا ہے، آپ کی بھی وہی تمنا ہو تو میرے ساتھ جڑ جائیے جی عطا کرے قاری صاحب۔ خدا کا خاص ہے لطف و کرم مدینے میں بہت خوب، ماشاءاللہ۔ کہ یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک تمنا یہ دل میں کچھ بہت خوب، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ تکبیر۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، جزاک اللہ، شکریہ۔ آمین۔ یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک تمنا ہے یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک تمنا ہے کہ الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے جنون عشق ہو دل میں جنون عشق ہو دل میں میرے کچھ اس طرح پیدا جنون عشق ہو دل میں جنون عشق ہو دل میں میرے کچھ اس طرح پیدا نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے میرا نام ہو جائے نہ جستجو گے دولت نہ شوق دل حسینہ نہ جستجو گے دولت نہ شوق دل حسینہ بس فکریں ہے یہ مجھ کو کب دیکھے لوں مدینہ کب دیکھے لوں مدینہ نہ مالو دولت دے رب نہ سونے کا خزینہ نہ مالو دولت دے رب نہ سونے کا خزینہ ایک بوند مجھ کو دے دے ایک بوند مجھ کو دے دے بس آقا کا پسینہ بس آقا کا پسینہ بہت شکریہ ایک بوند مجھ کو دے دے بس آقا کا پسینہ بس آقا کا پسینہ نہ ٹھنڈا پانی دے تو نہ دے تو جام و مینا نہ ٹھنڈا پانی دے تو نہ دے تو جام و مینا میری قسمت میں تو لکھ دے میری قسمت میں تو لکھ دے بس آب زمزم پینا بس آب زمزم پینا میری سانسیں بھی تو لے لے میرا مشکل کر دے جینا میرا طیبہ جب ہو جائے میرا طیبہ جب ہو جانا تو حج کا ہو مہینہ تو حج کا ہو مہینہ نہ جستجو گے دولت نہ شوق دل حسینہ بس فکریں ہے یہ مجھ کو کب دیکھے لوں مدینہ کہ یہ دل میں کچھ بھی یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک تمنا ہے یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک تمنا ہے آمین کہ مروں میں جب بھی تو نکلے یہ دم مدینے میں مروں میں جب بھی تو نکلے یہ دم مدینے میں بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے بہت سکون ہے خدا کی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر
مولانا کے حالات. آپ کی محبتوں کا شکریہ. میں دوبارہ کا حکم ہو رہا ہے، میں ضرور پڑھتا، شاید میری بس میں بہت کم وقت بچا ہے. جی ضرور پڑھتا. دو تین شعر میں چاہ رہا ہوں جو طلبہ حفاظ ہوئے ہیں. یہ ایک نعت لکھنا بڑی مشکلوں کے بعد لکھی جاتی ہے. کیا نور کی بارش ہوتی ہے اللہ غنی لکھتے لکھتے، کئی راتیں گزر جائے ایک نعت نبی لکھتے لکھتے، چلتا ہی رہا صدیوں کا قلم، پورے نہ ہوئے ابواب کرم، دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں ساری فرمائشیں آپ کا دل سے ان کا احترام کرتا ہوں. جی جی بالکل. بہت اتنی فرمائشیں آئی ہیں، میں پڑھوں فجر کی اذان ہو جائے گی. واقعتاً اتنی نعتوں کی فرمائش ہوئی ہے. میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن وقت کا کچھ تقاضا ہے. اس لیے جو طلبہ حفاظ ہوئے، 3 طلبہ حضرت حافظ ہیں، ان کے والدین کہاں یہیں موجود ہیں؟ بشاست سے عطا کرے گا. جی جی بشاست 2-3 شعر میں ان کے لیے پڑھ دے رہا ہوں. جی عطا کرے. بالکل. کہ جنت میں میرا جانا اب آسان ہو گیا. بے شک بے شک. جنت میں میرا جانا، جنت میں میرا جانا اب آسان ہو گیا، آسان ہو گیا. کہ جنت میں میرا جانا جنت میں میرا جانا آسان ہو گیا، آسان ہو گیا، آسان ہو گیا. بے شک. ارے بچہ ہمارا حافظ قرآن ہو گیا، بچہ ہمارا حافظ قرآن ہو گیا، بچہ ہمارا حافظ قرآن ہو گیا. بہت خوب. آج ہماری قوم کا عالم یہ ہے، اگر ہمارا بچہ کسی فلمی ایکٹر کی نقالی کرتا ہے، تھوڑے ڈھمکے لگا دیتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن ان بچوں کے والدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا. 2-3 شعر سماعت کریں. عطا کرے. کہ فلمی ایکٹر ہے نہ تو سلمان و عامر خان ہے، بہت خوب. فلمی ایکٹر ہے نہ تو سلمان و عامر خان ہے. ارے شکر ہے بیٹا ہمارا، شکر ہے بیٹا ہمارا حافظ قرآن ہے، شکر ہے بیٹا ہمارا حافظ قرآن ہے. اس کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم و شان ہے، اس کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم و شان ہے. اور فضل رب سے جس کا بچہ حافظ قرآن ہے، فضل رب سے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. نعرہ تکبیر. حضرت قاری زبیر فلاحی زندہ باد، زندہ باد. حیات باقی، ملاقات باقی. آپ کی محبتوں نے واقعی مقروض کر دیا. مفتی صاحب آگے بلائیں گے تو پھر اب باقی سناؤں گا. اب بس ضرور انشاءاللہ. یہ آپ ہی کا گھر ہے، آپ ہر سال تشریف لائیں. انشاءاللہ. مجھے اس شہر سے ویسے بھی بہت خاص لگاؤ ہے، بہت محبتیں یہاں سے مجھے ملی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے. انشاءاللہ حیات باقی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. بھئی برائے کرم قاری صاحب کو جانے دیں، ان کا ٹرین کا وقت ہو چکا ہے. برائے کرم ملاقات نہ کرے. قاری صاحب کو جانا ہے، وقت کم ہے. اب اگلے پروگرام کے لیے ہم بھائی تمام حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے، قاری صاحب کی بس بہت قریب، وقت کم ہے، قاری صاحب کو پہنچنا ہے.
بھائی بہت بہت شکریہ. نوجوانوں سے درخواست ہے کہ قاری صاحب کو گاڑی تک پہنچا دے. بھائی جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے. انشاءاللہ تعالی یہ بچے جن کے بارے میں قاری صاحب نے اشعار پڑھے تھے یہ تکمیل حفظ قرآن کریں گے. میں مفتی مستقیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. آپ کے سامنے یہ بچے قرآن کریم کی تکمیل کریں گے. بھائی تمام حضرات خاموش رہے. انشاءاللہ یہ تکمیل قرآن ہو رہا ہے اور تکمیل قرآن کے اوپر حدیث پاک میں آتا ہے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے. یہ مقبولیت کی گھڑی ہے. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اب میں مولانا یونس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے دستے بابرکت سے ان حفاظ کرام کو سند سے نوازیں. محمد سبحان گبل والا، حافظ سبحان صاحب.
حافظ حماد صاحب اور حافظ شاہد آفریدی، جزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ جن بچیوں نے مومنہ کا کورس مکمل کیا ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ تشریف لے آئے۔ آل دونوں پہچان کوئی موٹی آواز مستورات نہ کرتی۔ ان حفاظ کرام کو ہمارے مدرسے کے ذمہ دار حاجی غلام بھائی کی طرف سے ایک ڈنر سیٹ دیا جا رہا ہے۔ میں مولانا قاسم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے دست بابرکت سے ان کو انعام سے بھی نواز۔ مولانا قاسم صاحب تشریف لیں۔ ایک ایک قرآن شریف بھی دیا جاتا ہے۔ حافظ حماد صاحب، کوئی موٹی عمر نہیں ہونا تھی، ہلائی دو نا ہاتھ تھی۔ مفتی مستقیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ مفید باتیں ہم تمام کے سامنے پیش کر کے اس مجلس کا اختتام دعا پر فرمائیں۔ مفتی مستقیم صاحب سے کرتا ہوں۔ یہ ہمارا آخری پروگرام ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے تمام مہمانوں کے لیے اس محلے کے تمام نوجوانوں کی طرف سے کھچڑے کا انتظام کیا گیا۔ تمام حضرات کھانا کھا کر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلینا معهم اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ میری محترم ماں اور بہنوں اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور معزز علماء کرام، یہ بڑی بابرکت مجلس ہے کہ جس میں چند ایسے خوش نصیب بچے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو مکمل کیا ہے، اور اس کی خوشی کیا ہوگی اس کا ہم تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود ان سے کہیں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت وہاں تیری منزل۔ اور اللہ رب العزت پھر ان کی شفاعت بھی روز محشر ایسے لوگوں کے حق میں کہ جن پر جہنم واجب ہوگی، اللہ ان کی شفاعت بھی قبول کرے گا۔ تو یہ بڑے خوش قسمت بچے ہیں،
اور اس سے ہم تمام کو بھی ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو کسی قابل بنا دیں. ماں باپ سب سے بہترین کوئی نعمت اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں تو وہ ہے دین کی نعمت. دین کی دنیا جتنی بھی آپ دے دیں، جتنی بھی آپ بھی چھوڑ کے جاؤں گے، بچہ بھی چھوڑ کے جائے گا، مگر جب دین آپ اپنی نسلوں کو دے دوں گے تو یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا. اور پھر آپ کی نسلیں، آپ تو اپنی قبر میں چلے گئے، اس کے بعد آپ کی نسلیں پیچھے چل رہی ہیں اور یہی اثر ان تمام بچوں میں جا رہا ہے اور آپ کی قبر میں اللہ اس کا بہترین اجر دیتے جا رہا ہے. آپ اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ یہ اتنا سارا کہاں سے آیا، تو وہ اللہ رب العزت یوں کہیں گے کہ تو نے تیرے بچے کے پیچھے محنت کی تھی، تیرے بچے نے اور چند بچوں کو پڑھایا، ان میں سے پھر ایک قابل بنا، اس نے اور چند بچوں کو پڑھایا، پھر ایک قابل بنا، اور چند بچوں کو پڑھایا. یہ سارا کا سارا میری نعمتوں کا ذخیرہ تیرے لیے. مولانا عمر صاحب کی والدہ کے بارے میں آتا ہے، دیکھو ہمارے یہاں بچوں کے پیچھے دینی تعلیم میں بڑی کچاس ہے. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے پوچھا، ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میرے ابرار کو کیسا پایا؟ تو کہنے لگے حضرت ایک بیٹا وکیل ہے اور ابرار آپ کی صحبت کا رنگ چڑھا ہوا ہے. میں جب کبھی جوتوں کے لیے کہتا ہوں کہ بیٹے جوتے چاہیے تو میرے وکیل بچے جو ہیں وہ اپنے خادم سے اور نوکر سے یوں کہتے ہیں ابا کو جوتے لا کے دیجئے. اور جب میں ابرار سے کہتا ہوں ابرار جوتے چاہیے تو ابرار خود دوڑا دوڑا جاتا ہے اور جا کے جوتے لا کر میرے پیر میں پہناتا ہے. یہ فرق ہے میرے ابرار میں اور میرے دوسرے بیٹے میں. قرآن ایسی چیزیں کہ زمانے کی ساری بھلائیاں آپ کے بچوں میں ڈال دے گا اور اللہ آپ کو کبھی محروم نہیں رہنے دے گا اس کی برکتوں سے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں یہ قصہ ہے کہ حضرت کی والدہ بڑی غریب تھی تو انہوں نے اپنی بہن کے پاس ممبئی میں پڑھنے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا کہ عمر وہاں پڑھیں، میں اس کا خرچہ نہیں افورڈ کر سکتی، نہیں اٹھا سکتی. اب والد تو تھے نہیں، بچپن میں بھیج دیا. اب پڑھنے میں کافی ذہین تھے تو جب اسکول میں انہیں ڈالا اور عیسائی مشنری اسکول تھی، حضرت وہاں پڑھنے لگے اور پڑھائی میں بڑا اچھا ذہن تھا، بڑا اچھا ذہن. تو جب امتحان دیا تو امتحان کے بعد اسکول کا جو پرنسپل تھا اس نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ تو حضرت کی خالہ کو بلایا گیا، کیونکہ ممبئی میں حضرت کی خالہ تھی، والدہ تو پالن پور میں تھی. تو حضرت کی خالہ کو بلایا اور حضرت کی خالہ کو بلانے کے بعد یوں کہا کہ آپ کا یہ بچہ بڑا قابل ہے، یہ جتنا پڑھنا چاہے آپ اسے پڑھائیں، اس کی ساری فیس ہم اٹھا لیں گے، ساری فیس. یہ جتنا پڑھنا چاہے، جہاں پڑھنا چاہے، یہ بے حد قابل بچہ ہے، اس کی ساری ذمہ داریاں ہم اٹھائیں گے. ماں نے جب یہ بات سنی، خالہ نے جب یہ بات سنی تو پھر ماں پالن پور سے ممبئی آئی تو ماں سے کہنے لگی کہ بہن تیرے تو نصیب کھل گئے. تو ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ اسکول کے پرنسپل نے اور کمیٹی نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ تمہارا بچہ جتنا بھی پڑھنا چاہیں اس کے سارے اخراجات اور خرچے اور ذمہ داریاں ہم اٹھائیں گے، آپ اپنے بچے کو پڑھائیں، یہ بے حد قابل بچہ ہے. جب یہ الفاظ سنے تو حضرت کی والدہ کہنے لگی کہ بہن میرا بچہ صرف دنیا سمجھنے لگے اور دنیا والوں کے مکر و فریب سے بچ جائے، اتنا پڑھا لے، اس کے بعد میں اسے اپنے گاؤں واپس لے جاؤں گی. تو بہن کہنے لگی، یعنی حضرت نے کچھ 10 یا 12 پڑھ لی ہوگی، پھر بہن نے کہا میں اسے لے جا رہی ہوں. اس زمانے میں اتنا ہی کافی تھا. بہن نے کہا میں واپس لے جا رہی ہوں. تو خالہ کہنے لگی کہ تو کتنی بے وقوف ہے، تو اپنے بچے کو لے جا رہی ہے، یہاں رہنے دے، تیرا بچہ بڑا انجینئر بنے گا، بڑا آدمی بنے گا، خوب آگے بڑھے گا. تو اس وقت امی یوں کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اللہ نے قابل بیٹا دیا ہے تو میرے دل کے بھی یہ ارمان ہے کہ میری نسل کا ہر قابل بچہ اللہ کے نبی کا غلام بن جائے. میں اپنے بچے کو لے کر یہاں سے جا رہی ہوں. اور پھر یوں مولانا یوں کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے جب مدرسے رکھا تو یہ دعا دی کہ عمر تو پڑھ لے بیٹا،
تو پڑھ لے، اللہ کے نبی کی تعلیم حاصل کر لے. تیری ماں تیرے لیے یہ دعا کرتی ہیں اور یہ الفاظ کہتی ہیں کہ تو یاد رکھنا بیٹا، اللہ تجھ سے وہ دین کی خدمت لے گا کہ تو جس مجمع میں خطاب کرے گا ہزاروں کا مجمع تیری بات سننے کے لیے بیٹھے گا، ہزاروں کا مجمع. حضرت آخر وقت میں رو رو کر یہ کہتے تھے کہ میری ماں کی وہ دعا رنگ لے آئی، رنگ لے آئی. معالی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ماں باپ فکر نہیں کرتے مدرسے کی فکر نہیں کرتے کہ بچوں کی کیسی فکر کرنی چاہیے، بچوں کو کس طریقے سے. حالانکہ اسلام سے زیادہ کوئی اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا، کوئی اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا کہ اپنی نسل کی کیسی فکر کی جائے. نسلوں کے اوپر ماں باپ کا رنگ چڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اللہ رب العزت نے ہر بچے کے اندر ایک ایپلیکیشن رکھی ہیں، سب کے اندر اللہ نے ایمان دے کے بھیجا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ اس کے ماں باپ کی تربیت کی وہ طاقت ہے کہ قدرت کی طرف سے جو چیزیں ہیں مسلسل محنت کر کے بھی اسے وہ تبدیل کرتے ہیں. ماں باپ اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ہمیں تو اپنے بچوں کو پہلے سے اللہ نے ایمان دیا ہے، بس اس کو نکھارنا ہے. مگر آپ دیکھو ہمارے بچوں کو، مدرسے میں ایک بچہ آیا، اب وہ آنے کے بعد سلام کرتا، السلام علیکم. میں نے کہا ادھر آ کس نے سلام سکھایا؟ تو کیا کہوں؟ میں نے کہا پھر سے سلام کرتے، کہتا السلام علیکم. میں نے کہا یہ کون سی سلام ہے؟ تو کیا میرا ابا روز ایسی سلام کرتے. ماں باپ کی پوری کاپی اولاد کرتا ہے، پوری کاپی. ہم اپنے گھروں کے اندر جو کرتے ہیں وہ ہماری نسلیں کرتی ہیں. تو میں یہ ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے دیکھو، اتنا اچھا ماحول کا ملنا، اتنے اچھے ماحول کا ملنا. ہمارے یہاں ہر بستی کے اندر اللہ نے مدرسے دی ہیں، اتنا اچھا ماحول ملے اور پھر بچے اس کے اندر مسلسل پڑھیں. پھر بھی ہم اپنے بچوں کی فکر نہ کریں وقت پہ وہ گیا یا نہیں گیا، اس نے سبق لیا یا نہیں لیا. کبھی استاد سے جا کر ملاقات کرے کہ میرے بچے کی میں کیا فکر کروں. تو دیکھو پھر بچہ کیسے پروان چڑھتا ہے. ہمارے یہاں اسکولوں کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم کتنی اس کی فکر کرتے ہیں، تھوڑی اس کی بھی فکر کرے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کے والد کی جب وفات ہو گئی تو اب والدہ کے پاس، ماں کے پاس بہت وقت بچتا تھا. تو ماں اللہ سے رات دن دعا کرتی، اللہ میرے علی کو یہ بنا دے، اللہ میرے علی کو وہ بنا دے، اللہ میرے علی کو یہ بنا دے. تو ایک مرتبہ بہن نے کہا کہ امی تم تو اتنا علی کے لیے مانگتی ہو کہ اگر تم تو اتنا علی کے لیے مانگتی ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ علی کو اللہ کا نبی بنا دوں گی. تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میری لخت جگر، جو نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ کی قسم میں گڑ گڑا کے میرے علی کو اس مقام پہ بھی لے جاتی. کتنی فکر وہ ماں کی ہوگی. آج آپ یقین جانیں کہ آپ کا چھوٹا بچہ جب ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ یوں کہے گا اس کی ماں کو جنت میں بھیجو. ماں یوں سوچے گی میرا کون سا عمل ہے، تو اللہ رب العزت یوں کہے گا کہ صبح میں اٹھنے کے بعد تیرے جسم میں درد ہو یا تیرے سر میں درد ہو یا رات کو جتنی تاخیر سے جتنی دیر سے سوئی ہو، صبح ہوتے ہی تو کھڑی ہو جاتی اور کھڑے ہونے کے بعد گرم گرم چائے اپنے بچے کے لیے بناتی، اسے تیار کرتی اور مدرسے بھیجتی میرے کلام کو سیکھنے کے لیے، میرے حبیب کی باتوں کو سیکھنے کے لیے. تیرے اس قربانیوں کے صدقے میں آج میں تجھے جنت دیتا ہوں. تب یہ ماؤں کو قدر ہوگی کہ کتنی بڑی نعمت ہمارے ہاتھوں میں تھی. تب ہم باپوں کو قدر ہوگی کہ ہم نے کس چیز کو چھوڑ دیا. تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ رب العزت اس مدرسے کے اساتذہ کو اور منتظمین کو اللہ تمام کو جزائے خیر دے. اللہ ان علماء کی عمر میں برکت دیں کہ یہ لوگوں نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، اتنا قیمتی وقت. ہم چند دن صبح میں جلدی اٹھے تو کیا سیر پکڑا جاتا ہے، یار کام میں دل نہیں لگتا، اکھا دن بدن دکھتا ہے. یہ مسلسل سارا سال چاہے بارش ہو یا گرمی ہو یا ٹھنڈی ہو، وہی صبح میں اٹھنا اور اول وقت میں بچوں کے ساتھ پہنچ جانا اور پھر ان کے سامنے بیٹھ جانا اور محبت سے پڑھانا اور ان کا سننا اور اللہ رسول کی ان سے باتیں کرنا اور اپنی اولاد کی طرح ان کی تربیت کی فکر کرنا. آپ یقین مانیں کہ ہمارے بہت اچھے اعمال ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں علماء کی
بستی دیے، علماء کی مجلس دیے، اور ہمیں علماء دیے بہت اچھے ہیں. ہمارے بھاگ کھل گئے ایسا کہ ہوئے تو چلے کہ اللہ نے ہمیں علماء دیے ہیں تو ہم ان کی قدر کریں. اور ان کی قدردانی کیا ہے؟ ان کی قدردانی یہ ہے کہ ہم ان سے جا کر پوچھیں کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے، ہمیں اب کیا کرنا ہے. ان کی خیر خبر رکھنا وہ تو مستقل ہے، وہ تو ایک الگ ہی ٹاپک ہے، وہ تو مستقل چیز ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن لوگوں سے یوں کہیں گے چلو اب جب دو صفحے ختم ہو گئی، جہنمیوں کے الگ جنتیوں کے الگ، پھر اللہ یوں کہیں گے جہنمیوں سے کہ کسی جنتی کو جانتے ہو تو ذرا اس سے بات کروا دو تو آپ کو بھی ادھر بھیج دیا جائے. تو لوگ ایسے دیکھتے پھریں گے. تب یاد آ گیا فلاں مولانا صاحب تو جا کر کہیں گے ہم نے چائے پلائی تھی نا، تو کیا ہاں چائے پلائی تھی، تو کیا اللہ میاں چائے پلائی لی، تو اللہ میاں کہیں گے اچھا چلو کوئی وعدہ نہیں، وہ چائے کے صدقے میں جنت میں. تو یہ مستقل قدر تو الگ چیز ہے، یہ تو اللہ ہم کو اس کی قدردانی کی توفیق دے وے. اللہ خود ان کی قدر کرنے والا ہے. ہم تو پھر بھی کہیں کہیں ناقدری کر جاتے ہیں، مگر اللہ خود ان کی قدر کرنے والا ہے، اور اللہ ان کی قدر کرے گا. اللہ رب العزت نے جسے علم دیا اللہ اسے عذاب نہیں دینا چاہتا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. مگر ہم دوسری ان کی قدردانی ایسے کریں کہ اپنے بچوں کو وقت پہ بھیجیں، پابندی سے بھیجیں، استاد سے پوچھیں کہ بچے کی تعلیم اور تربیت میں کیا ہماری جانب سے سپورٹ ہونا چاہیے، ہم کیا کریں کہ ہمارا بچہ آگے بڑھیں. پھر آپ دیکھیں کہ کیسے ہمارے معاشرے کو رنگ چڑھتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے واقعتاً ہیرے بن جاتے ہیں. آپ یہ خود دیکھ لوں گے کہ یہ بچوں کے اندر کیا قیمت ہیں، یہ بچوں کی کیا قیمت ہیں اور ان کی کیا کوالٹی ہیں. میں بہت سی مرتبہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی اسکول ہوتی ہیں، وہاں پہ اگر اپنے بچے کا ایڈمیشن لینے جاتے ہیں ہم، تو جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ ہمارے بچے کا پہلے ایگزام لیتے ہیں کہ ہاتھی دکھا کے کہتے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں. اگر ہمارا بچہ ایلیفنٹ کہہ دیں اور چند اور جانور دکھاتے ہیں، اینیملز دکھاتے ہیں، اگر ہمارے بچے نے کہہ دیا تو پھر اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ورنہ تو کہتے ہیں آپ کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک اپنے لیے اچھا چنتا ہے. آپ بتائیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیا ایسے ہی بے وقوف لوگ چنے ہوں گے؟ یہ سب سے بڑی ناقدری ہماری ہے کہ ہم نے ان بچوں کی فکر نہیں کی ہے، سب سے بڑی ناقدری. تو میں آپ تمام سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پابندی سے مدرسے بھیجو، پابندی سے مدرسے بھیجو، ان کا ناغہ مت ہونے دو. اور اپنے بچوں کی پابندی اور اس کے ساتھ تعلیم کے اندر جو چیزیں ان کو آگے بڑھانے کی ہیں وہ تمام کام کو پابندی سے کرو. اور پھر بعد میں اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرو. ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اللہ سے دعائیں بھی کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو تیرے محبوب بندوں میں شامل فرما. پیر ذوالفقار یوں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی راتوں کو میں اٹھا کرتا تھا اور اٹھنے کے بعد ایسے چھوٹے تھے تو وہ یوں کہتے تھے، کروٹ لیتا تو پڑوس میں اپنی ماں کو ڈھونڈتا مگر نظر نہیں آتی اپنی ماں، تو ایک دم کبھی بے چین ہو جاتا کہ امی نظر نہیں آتی ہیں. اور پھر مصلی آگے تہجد میں بچھا ہوتا، وہاں سے ماں کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ میرے زلفی کو تیرے محبوب بندوں میں شامل فرما. تو وہ تہجد کی آہوں کو سن کر میں اتنا خوش ہوتا کہ کوئی میرے لیے اتنی رات کو اٹھ کے بھی دعا کرتا ہے، اور آج اس کا یہ رنگ چڑھا کہ اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا. تو میں آپ ماں باپوں سے خصوصاً اس چیز کی توجہ کی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے پیچھے خوب توجہ دیں، مائیں بھی خصوصاً توجہ دیں اور باپ بھی، کہ ہمارا بچہ کیسے آگے بڑھے، اور اللہ سے اس کے لیے دعائیں بھی کرے. اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے اس مدرسے کو نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العزت اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے. یہاں کے جتنے بھی پڑھانے والے ہیں اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کا کفیل بن جائے. اللہ جتنے بھی علماء ہیں اللہ ان تمام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اور امت کے لیے ان مدرسوں سے بہترین لوگ پیدا فرمائے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. اب میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ اس دعا کے ذریعے سے اس مجلس کا اختتام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ گناہوں سے درگزر فرما دے. اللہ تجھے کیا بتائیں، تو سب جانتا ہے. اللہ بتائے تو اسے جاتا ہے جو نہ جانتا ہو. اللہ تو ہماری ہر چیز سے واقف ہے. اے اللہ ہم تمام سے راضی ہو جا. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں تیرے محبوب بندوں میں شامل فرما لے. پیارے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا کہ باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. پیارے اللہ دنیا میں ہر باپ چاہے وہ ریڑھی کھینچنے والا ہو، لہری چلانے والا ہو، اپنا بچہ بہت بڑا آدمی بنے اس کی خواہش اور امید رکھتا ہے. اللہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں اللہ مگر ہمارے دلوں کی خواہش ہے کہ ہماری نسلوں کے سر پہ ولایت کے تاج سجے. اے اللہ ہمارے بچوں کے سر پہ ولایت کے تاج سجے. اللہ یہ صحیح بات ہے اللہ کہ ہم ایسی فکر نہ کر سکے. اللہ آپ نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہم اس میں کوتاہی کر گئے. اللہ ہم نے اپنی نسلوں کی فکر نہ کی، مگر اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں اللہ کہ آپ ہماری نسلوں کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما کر انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہر قسم کی برائیوں سے، ہماری بچیوں کو ہر قسم کی برائیوں سے بچا لیجیے. پیارے اللہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اے اللہ ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے دوڑ کر ہمارے لیے انتظام کرتی ہے. اے اللہ کبھی ہم غسل کرنے گئے ہوں اور ہم یوں کہہ دیں مجھے یہ چاہیے تو باہر سے دوڑ کر آتی ہے ابو کیا لاؤں آپ کے لیے. اللہ کبھی ہم کھانے بیٹھے ہیں اور ہمیں ہچکی آتی ہیں تو بیٹی دوڑے ہوئے پانی لے کر آتی ہے. اللہ اگر اس بیٹی کو جہنم میں ڈالا گیا تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا. اللہ ایسے ہر عمل سے جس سے ہماری بچیاں جہنم کا ایندھن بن جائے ان کی حفاظت فرما لیجئے. اللہ ان کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ آپ نے ہمیں باوفا بیویاں دی ہیں اے اللہ صبح میں اٹھ کر ہمارے لیے ہر چیز کا انتظام کرتی ہے. اللہ سر درد کرتا ہو، جسم درد کرتا ہو، اللہ رات کو جتنی تاخیر سے سوئی ہوں صبح میں اٹھ کر ہمارے لیے گرم روٹی گرم چائے بناتی ہیں. پیارے اللہ ہمارے لیے قسم قسم کے کھانے بناتی ہیں. اللہ ہمارے کپڑے اچھے سے دھو کے ہمیں دیتی ہیں. اللہ ہماری ہر سہولت کا خیال کرتی ہیں. پیارے اللہ جس نے ہمارے لیے ساری سہولتوں کا خیال رکھا آپ اس کے لیے بھی دنیا اور آخرت کی تمام سہولتوں کا انتظام فرما دیجیے. پیارے اللہ ہماری بیویوں کو بھی ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما لیجیے. اے اللہ ان تمام کو بھی آپ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے. پیارے اللہ ہمارے بچے بھی بڑے ہمارے معین اور مددگار ہے. اے اللہ ہمارے دو کام ہوتے ہیں، ہم ایک جگہ ہوتے ہیں وہ دوسرے کام خود نمٹا لیتے ہیں. پیارے اللہ آپ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ انہیں بنائیے اور انہیں بھی خوب بلند و بالا مقام نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس مجلس میں حافظ قرآن ہوتے ہیں، جن کے قرآن ختم ہوتے ہیں، اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے پریشان حال لوگ بیٹھے ہیں. اے اللہ رمضان سر پہ ہیں کتنے لوگ مقروض ہیں اللہ کاروبار نہیں چل رہے ہیں اللہ دکھوں کے مارے ہیں. اللہ تیرے سوا کس سے فریاد کرے. اے اللہ دنیا والے تو سن کے ہنستے ہیں. اللہ تیری ذات وہ ہیں جو اپنے بندوں سے ہمدردی کرتی ہیں. پیارے اللہ جس کی جو پریشانی ہو مولا تیرے لامحدود خزانوں سے اس کی پریشانی کا حل اسے عطا فرما دے. اے مولا ساروں کی ساری پریشانیاں دور فرما دیجیے. پیارے اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کے امتحانات سر پہ ہیں.
اے اللہ ہمارے بچوں کو خوب کامیاب فرمائیے اللہ. اے اللہ ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی عطا فرمائیے اللہ, ساری بلندیاں انہیں عطا فرمائیے اللہ. اے اللہ دنیا اور آخرت کے بلند و بالا مقام انہیں عطا فرمائیے اللہ. اے اللہ انہیں بے انتہا صلاحیتوں سے نوازیے اللہ. اے اللہ ایسی صلاحیتیں دیجیے اللہ, اے اللہ کہ ان کی محتاج زمانہ, ان کا محتاج زمانہ بن جائیں اللہ. ایسی صلاحیتوں سے ہماری نسلوں کو نوازیے مولا. پیارے اللہ مسلمانوں کے حال پر سارے عالم میں رحم فرما دیجیے اللہ. ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ. اے اللہ ہم تمام سے راضی ہو جائیے. اے اللہ اس مدرسے کے اندر جتنے بھی بچے ہیں, اور مولا ہمارے پورے شہر کے مدرسوں میں جتنے بچے ہیں, اور سارے عالم میں جتنے بچے پڑھتے ہیں, اللہ ساروں کو اپنے دین کی بلند و بالا خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے اللہ. اے اللہ آپ نے اپنے حبیب کو جس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا اور جس مقصد کے لیے آپ نے قرآن کو نازل فرمایا, مولا تیرے حبیب کی بعثت کے اس مقصد کو اور قرآن کے نزول کے اس مقصد کی تکمیل میں ہم تمام کو, ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو, ہماری بیویوں کو, ہمارے دوست احباب کو, اور ہمارے ماں باپ کو, اور ہم تمام کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے قبول فرما لیجیے اللہ. ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرمائیے اللہ, مضبوط ایمان نصیب فرمائیے اللہ. خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیے اللہ. اس مدرسے کو خوب ترقی دیجیے اللہ. نظر بد سے سارے شہر کے مدرسوں کو خوب ترقی دیجیے اللہ. نظر بد سے ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائیے اللہ. اے اللہ گندی سوچ سے ہمارے مدرسوں کی, گندی سوچ والوں سے ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائیے اللہ. خانقاہ, مکاتب, مدارس, اے مولا مساجد, اور جتنے بھی دینی کام کرنے والی تنظیمیں ہیں سب کی حفاظت فرمائیے پیارے اللہ. اے اللہ یہ رات چلی اللہ, اے اللہ سارے فقیر جا کر سو گئے اللہ. اے اللہ وہ تو یوں سوچتے ہیں کہ پھر ہم اٹھ جائیں گے اور پھر ہمیں ہماری مرادیں مل جائے گی. پیارے اللہ ہم ان فقیروں سے زیادہ محتاج ہے اللہ. اے اللہ انہیں تو یہاں نہیں تو کہیں سے مل جائے گا, ہمیں تو تیرے سوا کسی سے نہیں ملے گا اللہ, کسی سے نہیں ملے گا. پیارے اللہ ہم تمام کی جھولیوں کو جو ہم نے مانگا اس سے, اور جو مانگنے سے رہ گیا اس سے, اور جو ہمارے لیے مناسب تھا نہ مانگ سکے اس سے, تمام خوشیوں سے اور تمام خیر اور بھلائیوں سے بھر دے مولا. مولا جناب آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے, مولا ان کی بیویوں نے, ان کی اولادوں نے, ان کے اصحاب نے, صدیقین, شہداء, صالحین نے, مولا جن و انس نے, مولا تیرے محبوب بندوں نے آج تک جتنی بھلائیاں اپنے لیے, اپنی بیویوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے زندوں کے لیے, اپنے مردوں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, ان کی اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنی تندرستی کے لیے, اپنے قرضوں کے اترنے کے لیے, اپنے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کرنے کے لیے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہم تمام کو نصیب فرما دیجئے, اور جن برائیوں سے پناہ چاہی ہم تمام کی حفاظت فرما لیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین.